آپ سب لوگ کو خوش آمدید ہستولیز کے پلیٹ فارم سے یہ 2 روزہ ویبینار کا اہتمام کیا گیا ہے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے حوالے سے اور کربلا کے حوالے سے مختلف موضوعات اور مختلف سیشنز ارینج کیے گئے ہیں۔ تو آج کا جو سیشن ہے اس میں قبلہ آغا حامد رضا فاضل صاحب ہمیں اس کا جو کربلا کا جو پورا واقعہ ہے اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ جو ہے وہ بیان کریں گے۔ اور ٹو سٹارٹ ود یہ 2 اشعار ہیں جو مجھے کچھ دن پہلے ایک دوست نے بھیجے تھے، تو میں خود بھی حصہ ڈالنا چاہوں گا اس عقیدت بھرے ماحول میں کہ کربلا ہو چکی تیار، کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولدی، بڑھے آتے ہیں جفاکار، تقدم ولدی، چاروں جانب سے ہے یلغار، تقدم ولدی، ہوتی ہے تیروں کی بوچھاڑ، تقدم ولدی، زد پہ ہے سب میرے انصار، تقدم ولدی، کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولدی۔ یہ امام حسین کا ایک ڈائلاگ شاعر نے شعروں میں سمونے کی کوشش کی ہے اور میں سمجھتا ہوں اچھی کوشش ہے۔ بس ہم انشاءاللہ محمد وال محمد کے صدقے سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو کاوشیں ہیں، یہ کوششیں ہیں، یہ برابر ہوں اور ان کی برکتوں سے ہم کچھ سیکھ سکیں۔ تو میں آغا حامد رضا فاضل صاحب کو کہوں گا کہ وہ سٹارٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر المعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من حسین۔ ہماری آج کی اسپیچ اور کل کی اسپیچ کا عنوان اور موضوع ہے کربلا آغاز سے اختتام تک۔ کربلا کا آغاز کہاں اور کب سے ہوا اور اس کا اختتام کہاں اور کب ہوا۔ ویسے تو دیکھا جائے کہ کربلا کے آغاز کو اگر تاریخی حوالے سے بررسی کی جائے اور جتنے مفکرین نے امام حسین علیہ السلام کے حادثہ عاشورہ پہ تحلیلیں اور تجزیے اور نظریات پیش کیے ہیں، تو اس حادثہ کربلا کا آغاز وہ رسول اللہ کے بعد جو واقعات رونما ہوئے تو وہاں سے اور 60 ہجری تک جو سلسلہ چلا وہ عوامل اسباب کربلا کے کو برپا کرنے میں دخیل تھے، ان کی دخالت تھی کربلا کو برپا کرنے میں۔ اچھا، کربلا، حادثہ کربلا کا ایک قہرمان کربلا وہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام ہے کہ مولا کے مد مقابل وہ یزید ہے، اور یزیدیت ہے کہ جس کا تعارف خود حسین ابن علی نے اپنے بعض خطبات میں کرایا تھا۔ حسین ابن علی کی شخصیت پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن ہم حسین ابن علی علیہ السلام کی شخصیت پہ کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کریں گے، فقط رسول اللہ کی 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جس میں حسین ابن علی کی شخصیت اور فضیلت جو ہے وہ سامعین مستمعین کے لیے واضح اور روشن۔ حسین ابن علی کے بارے میں پیغمبر فرمایا تھا کہ حسین الحسین منی و انا من الحسین،
या हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। एक और हदीस में पैगंबर फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना मन अहब्बनी फलयुहिब हाज़ैन, कि हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं, जिसने मुझसे मोहब्बत की है उसे चाहिए कि वो हसन और हुसैन से मोहब्बत करे। वमन अबगज़हुमा फ़क़द अबगज़नी, जिसने इन दो से दुश्मनी किया है, तहकीक उसने मुझसे दुश्मनी किया है। इसके अलावा भी बहुत सारी अहादीस हैं जो पैगंबर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुताबिक सहाबा कराम के सामने बयान की थी। हुसैन इब्न अली की विलादत 3 शबान और हिजरत के चौथे साल में मदीना मुनव्वरा में हुई। हुसैन इब्न अली की जिंदगी और बचपना जो है वो पैगंबर की आगोश में गुजरा है। पैगंबर ने हुसैन इब्न अली की तरबियत की थी। पैगंबर जब इस दुनिया से जाते हैं 11 हिजरी के बाद, फिर हुसैन इब्न अली ने अपने बाबा अली इब्न अबी तालिब के साथ मिलकर जंगें लड़ी हैं, जंगों में शिरकत की है। जंगे जमल, जंगे सफीन और जंगे नहरवान में हुसैन इब्न अली की जो शिरकत थी उसके मुतालिक तारीख में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, और जिसके मुतालिक खुद भी इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हाजा अव्वल फतहिन बिबरकतिल हुसैन, जंगे सफीन में फरमाया कि पहली कामयाबी है जो अल्लाह ने हुसैन इब्न अली की बरकत से हमें अता की है। पूरा ज़माना हुसैन इब्न अली का अपने नाना और अपने बाबा के साथ गुजरा। बाबा के बाद 40 हिजरी में अब इमाम अली इब्न अबी तालिब की शहादत होती है, तो शहादत के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम खलीफा बनते हैं। मौला की जंग होती है अमीर शाम से, उस जंग के नतीजे में एक सुलह होती है उनके दरमियान। सुलह के बाद तकरीबन 10 साल का ज़माना जो है हसन इब्न अली ने मदीना मुनव्वरा में गुजारा है। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद भी 50 हिजरी से 60 हिजरी तक इमाम हुसैन इब्न अली ने जो ज़माना गुजारा, मौला इमाम थे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खिलाफत जो थी वो चूँकि मलूकियत में तब्दील हो चुकी थी, तो उसमें अमीर शाम वो बरसरे हुकूमत थे। तो मौला ने 10 साल का ज़माना जो है वो गुजारा, लेकिन मौला ने जहाँ हुकूमत पे एतराज़ होता था मौला एतराज़ भी करते थे, लेकिन चूँकि हुसैन इब्न अली फरमाते थे कि मेरे भाई हसन और इनके दरमियान, अमीर शाम के दरमियान एक मुआहिदा हुआ है, तो मैं हुसैन इब्न अली नहीं चाहता हूँ कि उस मुआहिदे और उस अहद को तोड़ूं। इन्ना बैनहु व बैन मुआविया अहदन व अक़दन ला यजूज़ु लहू नक़्दुहु, मेरे भाई हसन और अमीर शाम के दरमियान एक अहद व अक़द था कि ला यजूज़ु लहू नक़्ज़ुहु, जिसको नक़्ज़ करना, तोड़ना मेरे लिए जायज़ नहीं है। तो इस वजह से उस मुआहिदे के पाबंद थे हुसैन इब्न अली, लेकिन साथ साथ जहाँ पे कुछ एतराज़ होता था करते थे, लेकिन जो शराइत सुलह में रखी गई थी
ان شرائط کے مولا پابند تھے۔ ان میں ایک شرط یہ تھی کہ امیر شام اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا۔ مولا اس شرط کے آخری شرط کے انتظار میں تھے۔ اب ہوا یہ کہ جب مولا مدینے میں رہ رہے تھے، 10 سال کا زمانہ امام حسن کی وفات سے لے کر 50 ہجری سے 60 ہجری تک، 10 سال کے زمانے میں امیر شام نے بڑی کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام سے اپنے تعلقات کو استوار کیا جائے۔ حتیٰ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، جعفر حضرت امام علی کے بھائی تھے، حضرت امام حسین کے چچا، ان کے بیٹے تھے عبداللہ، ان کی بیٹی کا عقد اور خواستگاری کے لیے امیر شام نے ان کے گھر میں پیغام دیتا تھا کہ میں چاہتا ہوں تمہاری بیٹی کا عقد ہو، نکاح اپنے بیٹے یزید کے ساتھ کروں۔ تو اس وقت عبداللہ نے امام حسین علیہ السلام سے مشورہ کیا تو مولا نے اس کے جواب میں فرمایا اتزوجہ وسیوفہم تقطر دماء من دمائنا، کیا آپ ان کو اپنی بیٹی دیں گے کہ جن کی شمشیریں تلواریں ہمارے خون سے رنگین ہوں گی؟ تو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اب چونکہ امام حسین کی مخالفت تھی، امیر شام بھی اس مخالفت کو جانتے تھے اور اچھی طرح ان کو معلوم تھا کہ حسین ابن علی ان کے مخالف ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے مدینہ کا جو حاکم تھا، گورنر تھا مدینہ کا، اس کو کہا ہوا تھا اور تاکید کی ہوئی تھی کہ حسین ابن علی جب تک کوئی قیام مسلحانہ نہیں کرتے، فقط اعتراضات کرتے ہیں، تو حسین ابن علی کے ساتھ آپ کچھ بھی سروکار نہ رکھیں۔ حسین ابن علی اگر اعتراض کرتے ہیں تو انہیں آپ کرنے دیں، ان کے ساتھ سختی سے پیش مت آنا۔ پھر وہ بعض اوقات وہ نامے خطوط بھی لکھتے تھے امیر شام، جو امام حسین اور ان کے درمیان رد و بدل ہوتے تھے۔ پھر ان کے علاوہ کیا کہتے ہیں، کئی دفعہ مکہ میں سامنا ہوا ان کا اور امام حسین کا، اور کچھ باتیں ہوئی تو امام حسین نے ان کی مخالفت، جہاں مخالفت ہوتی تھی وہاں پہ مخالفت کر دیتے تھے۔ اور کئی واقعات تاریخ یعقوبی اور اسی طرح دوسری تواریخ میں واقعات موجود ہیں کہ جن میں ہم جن کی وضاحت میں یا جن کی واقعات کو بیان کرنے میں یہاں چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، تو لہٰذا وہ آپ لوگ خود تاریخ کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ اور کب امام حسین نے کتنے مقامات پہ ان کے ساتھ مخالفت کی۔ اب ہوا یہ کہ مولا امام حسین اس شرط کی پابندی کے قائل تھے کہ امیر شام اپنے وفات کے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنائے، لیکن چونکہ شرط کو انہوں نے نقض کیا، توڑا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی مقدمات اور زمینہ ہموار کرنا شروع کر دیا تھا اپنے بیٹے یزید کی خلافت کے لیے۔ اب ہوا یہ کہ جب لیکن ساتھ وصیت یہ کی تھی یزید سے کہ دیکھیں حسین ابن علی اگر بیعت نہ کریں تو سختی سے پیش مت آنا۔ لیکن اب ہوا یہ کہ جب وہ یزید
حکومت پہ آتا ہے، امیر شام کی وفات ہوتی ہے، یزید شام کا خلیفہ کیا کہتے ہیں حاکم بنتا ہے، تو اس وقت یزید نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کیا کہ اپنے گورنروں کو خط لکھے، اور جن جن لوگوں سے اس کو اعتراض تھا، خوف تھا کہ یہ لوگ اس کی بیعت نہیں کریں گے اور یہ لوگ ان کی حکومت کے لیے خطرہ ہوں گے، تو جن جن لوگوں سے یزید نے خطرہ محسوس کیا، ان خاص کر ان لوگوں کے لیے اپنے گورنروں کو خط لکھا کہ ان لوگوں سے بیعت لی جائے۔ لیکن تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اس وقت مدینے کا جو گورنر تھا ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان، یزید کے چچا کا بیٹا تھا ولید، یہ ولید یہ حاکم تھا، گورنر تھا مدینہ کا، لیکن چونکہ یہ اتنا امام حسین اور اہل البیت کی عظمت اور فضیلت اور ان کی ابوت کو سمجھتا تھا، لہذا ان کے ساتھ اتنا سختی سے پیش آنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ یزید نے خط لکھا امام حسین حاکم مدینہ کو، ولید ابن عتبہ کو، کہ آپ مدینہ کے لوگوں سے میرے لیے بیعت لیں اور اس کام کا آغاز امام حسین علیہ السلام سے کریں۔ چونکہ یزید کو خوف اور خطرہ تھا حسین ابن علی سے، کیونکہ حسین ابن علی اہل البیت بالآخر معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں، مسلمانوں میں ان کی ایک عظمت فضیلت تھی جن کے وہ معترف تھے، اور ہمیشہ ہر سیاسی، ہر حاکم کو اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ جس کے کا مقام ہوتا ہے معاشرے میں، جس سے لوگ جس کے تحت تاثیر ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ایک عظیم علمی، روحانی اور ایک شخصیت ہے، تو ان کو خوف تھا کہ اگر ہو سکتا ہے یزید کو خوف تھا کہ ہو سکتا ہے امام حسین میری بیعت نہ کریں۔ اب انہوں نے خط لکھا ولید کو کہ آپ اس کام کا آغاز حسین ابن علی سے کریں اور حسین ابن علی سے بیعت لیں، اور ساتھ یہ بھی لکھا ان ابا علیہ کا فضرب عنقہ، اگر حسین ابن علی بیعت سے انکار کریں تو حسین کی گردن کاٹ کر اور ان کا سر قلم کر کے مجھے بھیج دیں، وابعث الیہ راسہ، حسین ابن علی کا سر میری طرف شام بھیج دیں۔ یہ ابن عاصم نے بھی اس بات کو لکھا کہ یزید نے ولید سے یہ کہا کہ اگر حسین بیعت نہ کریں تو وَلْيَكُنْ جَوَابُهُ إِلَيَّ رَأْسُ الْحُسَيْن، تو اگر بیعت نہ کریں تو اس کے جواب میں آپ مجھے حسین ابن علی کا سر بھیجنا۔ اب یہ تاریخ میں بہت ساری تاریخ میں یہ بات لکھی ہے، یہ جو عربی کی میں نے عبارتیں کہ جس میں یزید نے ڈائریکٹ آرڈر دیا کہ حسین ابن علی اگر بیعت نہ کریں تو حسین ابن علی کا سر قلم کر کے آپ میری طرف بھیج دیں۔ یہ ان لوگوں کو، یہ اللحوف کتاب ہے اس میں درج ہے، مسیر الاحزان صفحہ نمبر 9 یہ بات لکھی ہے، الفتوح میں ہے، مقتل الحسین میں یہ بات لکھی ہے، بہت ساری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے۔ یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی یزید نے تو ڈائریکٹ حکم ہی نہیں دیا تھا امام حسین کے قتل کا، یا یزید تو ڈائریکٹ اس میں انوالو نہیں تھا، اور ہمارے لیے ثابت نہیں ہے کہ یزید نے آرڈر دیا حسین کے علی کے قتل کا، تو یہ تاریخ کی بہت زیادہ یہ ساری کتابوں میں درج ہے کہ یزید نے باقاعدہ آرڈر دیا تھا کہ اگر حسین ابن علی بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر کے میری طرف
بھیج دیں۔ اب یہ جب لیٹر حاکم مدینہ ولید ابن عتبہ کو پہنچتا ہے تو ولید کیا کرتا ہے کہ اپنا ایک بندہ بھیجتا ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف کہ آپ ان کو بلا کر دارالامارہ میں لے آئیں۔ اب وہ شخص جاتا ہے مسجد النبی میں، مدینہ منورہ کی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں حسین ابن علی اور عبداللہ بن زبیر مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ قاصد جا کر پیغام پہنچاتا ہے کہ حاکم مدینہ آپ کو دارالامارہ بلا رہے ہیں۔ تو اس وقت حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ حاکم شام وفات پا چکے ہیں اور یہ ہم سے بیعت لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ حسین ابن علی گھر تشریف لائے، مولا نے اپنا لباس تبدیل کیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے 19 بنی ہاشم جوانوں کے ساتھ دارالامارہ پہنچے۔ تو اس وقت جو اپنے سارے رشتہ دار تھے ان سے کہا کہ آپ گیٹ کے اوپر کھڑے ہو جائیں، اگر زیادہ کوئی مسئلہ گڑبڑ ہوا یا انہوں نے مجھ سے جنگ کی یا مجھے تحرید کیا تو جب میرے اور ان کے درمیان اگر آواز بلند ہونا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لینا، آپ تیار ہو جانا۔ اس وقت تو مولا اندر جاتے ہیں، حاکم مدینہ مولا سے کہتے ہیں کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھیں میں یہاں ایک کمرے میں بند کمرے میں کیسے بیعت کروں؟ لا خیر فی بیعت سر، تو خیر نہیں ہے اس مخفی بیعت میں، وظاہر تو خیر، علناً اگر بیعت کی جائے تو وہ میرے خیال میں بہت اچھا ہے۔ امام حسین علیہ السلام یہ بات کر کے اور جب مولا واپس ولید کے دربار سے نکلنا چاہ رہے تھے تو اس وقت مولا نے فرمایا کہ ان اہل البیت، ہم اہل البیت معدن الرسالہ محبت الوحی، ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر میں وحی کا نزول ہوتا ہے، ہم معدن رسالت ہیں۔ اپنے بارے میں فرمایا اور پھر فرمایا کہ یزید راجل فاسق شارب الخمر، یزید ایک فاسق شخص ہے، شراب پیتا ہے، مولن بالفسق، اعلانیہ گناہ کرتا ہے۔ پھر مولا نے اس کے بارے میں بہت کچھ پورا یعنی وہ عبارت بہت ساری تاریخی کتب میں آئی ہے، اور آخر میں جملہ فرماتے ہیں کہ مثلی، جب میرے یہ حیثیت اور فضیلت ہے کہ میں اہل البیت ہوں، ہمارے گھر وحی کا نزول ہوتا ہے، ہم اور اس طرف سے میرے مقابلے میں جو شخص ہے وہ یزید ہے اور یزید کا یہ کردار ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کیسے میں حسین ابن علی یزید کی بیعت کروں، مثل لا یبایع مثلا، مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر مولا واپس آ جاتے ہیں۔ اب دوسرے دن صبح مولا مروان ابن حکم اس کو ایک مدینہ کی گلی میں مولا جا رہے ہوتے ہیں تو مروان سے آمنا سامنا ہوتا ہے۔ تو مروان امام حسین سے کہتا ہے کہ انی آمرک ببیعت امیر المؤمنین، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اچھا ہے کہ آپ امیر المؤمنین یزید کی بیعت کر لیں کہ وہ تیری دین اور دنیا دونوں میں تیرا بھائی ہے۔ تو اس وقت مولا نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام سلام اذ قد بلیت الامت براع مسلم، کہ اس اسلام پہ سلام ہے کہ جس اسلام کا خلیفہ جو ہے وہ یزید جیسا شخص بن جائے۔
اور امت کا سربراہ، امت محمدیہ کا سربراہ یزید بن جائے تو پھر اسلام پہ بھی سلام ہے۔ پھر مولا نے آگے فرمایا کہ یا مروان الیک عنی، آپ مجھے جانے دیں، فإنہ رجس وإن اہل البیت الطہارہ، یہ ایک نجس شخص ہے اور ہم اہل البیت ایک پاک لوگ ہیں، طاہر و مطہر لوگ ہیں، ہمارے طہارت کی گواہی قرآن میں دی ہے۔ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام اسی دن رات کو مکہ چھوڑ مدینہ چھوڑ دیتے ہیں، مدینہ چھوڑ کے مکہ کی طرف جانے کا ارادہ کرتے ہیں تاکہ حکومت کی طرف سے کوئی مزاحمت نہ ہو، رات کو کا انتخاب کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے والی رات جب مولا کو بیعت کے لیے بلایا جاتا ہے تو عبداللہ بن زبیر بھی مدینہ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام جب مدینہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو اپنے نانا کی قبر پہ آتے ہیں، اپنی بھائی امام حسن کی قبر پہ آتے ہیں، اپنی والدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پہ آتے ہیں، ودا کرتے ہیں، ودا کر کے پھر فرماتے ہیں کہ میں نے عالم رویا میں دیکھا ہے، یعنی عالم خواب، وہ جو رویا صادقہ سچے خواب، وہ الہام وہ مجھے ہوا ہے، اور اس میں مجھے کہا گیا ہے یا حسین کأنک عن قریب اراک مقتولا مذبوحا بعرض کرب و بلا من اصابت، حسین ہم ان قریب تجھے مقتول مذبوح دیکھ رہے ہیں کرب و بلا کی زمین پہ، اور میری امت جو کا ایک گروہ جو ہے وہ تجھے قتل کرتا۔ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی محمد بن حنفیہ سے کہتے ہیں آپ مدینہ میں رہیں، اور پھر ایک وصیت کرتے ہیں، ایک جو مشہور و معروف بہت ساری کتابوں میں یہ بات درج ہے، جس میں پھر لوگ کہتے ہیں کہ مولا کے قیام کا ہدف کیا تھا۔ اس میں ایک ہدف اس عبارت سے بھی لوگ نکالتے ہیں کہ مولا کے قیام کا ہدف یہ تھا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہتے تھے مولا۔ تو اس میں مولا نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ سے فرمایا کہ انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وسیرت ابی علی ابن ابی طالب، کہ میں کسی فساد کے لیے نہیں نکل رہا، کسی فتنے کے لیے نہیں نکل رہا، میں ظلم کے لیے مدینہ نہیں چھوڑ رہا، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے مدینہ کو چھوڑ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر پھر مولا فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں، اور اپنے نانا اور بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں۔ وہ سیرت کیا تھی؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو یہ وصیت، یہ نامہ اس میں یہ لکھ کے اس میں خط میں یہ محمد بن حنفیہ کو ہاتھ میں دیتے ہیں، تھما دیتے ہیں، اور پھر مولا 28 رجب کو کی رات مدینہ سے مکہ کی طرف حرکت کرتے ہیں۔ تو 28 رجب کو نکلتے ہیں مدینہ سے، 3 شعبان اور جمعہ کے دن مولا مکہ پہنچاتے ہیں۔ یہ جو 3 شعبان کا دن جو ہے یہ مولا کی ولادت کا دن بھی ہے۔ تو اب 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحج تک، یہ تقریباً 3 شعبان سے لے کر شعبان کے 27 دن، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور 8 ذی الحج تک مولا مکہ مکرمہ میں قیام فرماتے ہیں۔ اب مکہ مکرمہ میں قیام عباس ابن عبد المطلب جو رسول اللہ کے چچا تھے، ان کے گھر میں مولا قیام فرماتے ہیں، اور مکہ کے لوگ انہیں جب دیکھا کہ مولا یہاں پہ تشریف لے آئے ہیں تو مکہ کے لوگ بھی خوشحال ہو گئے اور صبح شام مولا کے پاس حاضر ہوتے تھے، اور مولا لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یہ کیا وضعیت کیا ہے، کہ اسلام یعنی حکومت ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اور خلیفہ کہ یہ کردار ہے، اور میں چاہتا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ تو مولا نے بہت زیادہ خطبے بھی دیے ہیں، اس میں بہت کچھ کہا ہے کہ جو خطبات پہ میں
موسوعۃ امام الحسین، ایک مولا کے جو خطبے ہیں ان کا مجموعہ بھی چاپ ہو چکا ہے. اس میں بہت زیادہ مولا کے خطبے موجود ہیں کہ جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولا نے کہ یزید کے خلاف قیام کیوں کیا. اب مولا آٹھ ذی الحج تک مکہ میں رہتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ کیونکہ مکہ کے لوگ کی ایک جذباتی جو تھی، ایک فطری احساساتی جو تھی نسبت امام حسین سے وہ تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے جو چیز اہمیت رکھتی تھی وہ کوفہ اور بصرہ کا شہر تھا. کیونکہ کوفہ ایک ایسا شہر تھا کہ جس میں 1/3 لوگ مولا کے ماننے والے تھے، یعنی 1/3 لوگ مولا کے ماننے والے تھے. تو اس وقت بصرہ میں بھی کافی سارے مولا کے ماننے والے وہاں پہ زندگی بسر کر رہے تھے. تو اب مولا کے لیے اہم یہ تھا کہ وہ مولا کوفے کا انتخاب کریں، کہ مکہ سے مولا کوفہ میں جائیں، کوفہ کی طرف حرکت کریں. اب ہوا یہ کہ کوفہ اس وقت نعمان بن بشیر بن سعد یہ گورنر تھا کوفہ کا. اب اس طرف جو امام حسین کے ماننے والے تھے، شیعہ امام حسین، وہ کوفہ میں 1/3 لوگ وہ تھے. اب ان لوگوں نے اپنے گھروں میں میٹنگیں کی کہ دیکھیں جی امیر شام تو کی وفات ہو چکی ہے، اب ہم امام حسین ابن علی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ کوفہ کی طرف آئیں اور ہم کسی صورت یزید کی بیعت نہیں کریں گے. تو اس وقت کافی سارے شیعہ اجتماعت شیعہ فی منزل سلیمان ابن سرد وتذاکروا امر الحسین. سلیمان بن سرد خلائی ان کے گھر میں شیعہ جمع ہو گئے اور انہوں نے میٹنگ شروع کی. آپ میٹنگ یہ کی کہ آپ مولا کو خط لکھا جائے اور مولا کو یہاں پہ بلایا جائے. اب وہ سلیمان کوئی خط اکیلے میں نہیں لکھنا چاہ رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ سب کو حاضر کیا جائے اور خط لکھے جائیں. تو اس وقت 1/3 لوگ جو خالص وہ لوگ تھے اور 2/3 وہ لوگ بھی جو اشراف قبیلہ تھے ان سے بھی ان کے روابط تھے. تو ان میں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، جیسے تاریخ میں لکھا ہوا شبس بن ربعی، حجار ابن ابجر اجلی، عمر ابن حجاج اور بہت سارے لوگ. تو یہ لوگ، ان لوگوں نے مولا کو خط لکھنا کا ارادہ کیا. اب تقریباً 12,000 خط کوفہ کے لوگوں نے مل کر، کوفہ کے لوگوں نے 12,000 خطوط بھیجے امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ مولا آئیں اور ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ بیعت کے لیے اور یزید کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حاضر ہیں. اچھا، اب ان لوگوں نے بھی خط لکھے اور جو دوسرے لوگ تھے ان لوگوں نے بھی خط لکھے. 1/3 یہ لوگ تھے اور 2/3 دوسرے لوگ تھے. اب ان سب نے خط لکھا اور سب کے خط کا جو متن تھا وہ ایک ہی تھا کہ لیس علینا امام فاقدم علینا اللہ یجمعنا بک علی الحق، کہ مولا ہمارے پاس کوئی رہبر نہیں ہے، امام نہیں ہے، آپ جلدی ہماری طرف آئیں، ہم آپ کی امامت اور رہبری میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالی ہم کو جمع کرے گا آپ کے وسیلے سے حق پر، ہم حق پہ جمع ہو جائیں گے، لہذا آپ ہماری آ کر رہبری کریں. تو اس وقت مولا مکہ میں تھے، مکہ میں مولا کو یہ سارے خطوط پہنچے. تو اب
کیا کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے اب خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، لیکن ساتھ ساتھ بتا رہے تھے کہ کیا وضعیت اور کیا مشکلات ہیں۔ اب ان خطوط کا جواب دینا مولا پہ فرض ہو چکا تھا کہ اتنے تعداد میں لوگ کہہ رہے ہیں مولا ہمارے پاس آئیں، ہمارے امام بنے، ہمارے رہبر بنے، ہماری ہدایت کریں، تو اب مولا نے ان کا جواب ایک عملی جواب دینے کی کوشش کی۔ عملی جواب یہ تھا تاکہ کوفہ کے لوگوں سے مولا مطمئن ہو جائے۔ کیوں مولا مطمئن نہیں تھے؟ اس وجہ سے کہ یہی کوفہ کے لوگ تھے کہ جنہوں نے امام علی ابن ابی طالب سے بے وفائی کی، امام حسن کو تنہا چھوڑ دیا تھا، یہی وہ لوگ تھے۔ تو حسین ابن علی اتنا مطمئن نہیں تھے کہ اتنا زیادہ خطوط آئے ہیں، پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، یہ سارے مل کے۔ تو اب حسین ابن علی نے اطمینان قلب کی خاطر ان کو عملی جواب دیا، وہ یہ تھا کہ اپنے چچا زاد بیٹے مسلم بن عقیل کو تیار کیا کہ مسلم بن عقیل سے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، آپ جائیں کوفہ، اور اس میں مولا نے فرمایا ایک خط دیا کہ کوفہ والوں کو جا کر یہ بتائیں کہ تمہارے لیٹر مجھے ملے ہیں، فَلَعَمْرِي مَا الْإِمَامُ إِلَّا الْحَاكِمُ بِالْكِتَابِ الْقَائِمُ بِالْقِسْطِ الدَّاعِنُ بِدِينِ الْحَقِّ الْحَابِسُ نَفْسَهُ عَلَى ذَاتِ اللَّهِ وَالسَّلَامِ۔ امام وہ ہے کہ جو کتاب خدا پہ عمل کرے، عدالت کو جاری کرے، اجرا کرے عدالت کا، دین حق پہ عمل کرے اور خود بھی دین حق کا پابند ہو۔ تو اب حسین ابن علی نے یہ لیٹر تیار کیا، اور اس طرف چونکہ حضرت عقیل کے شجاع ترین بیٹوں میں سے نام تھا مسلم بن عقیل کا، ان کا انتخاب کیا جن کی عمر 45 سال تھی۔ اب مکہ میں مولا موجود ہوتے ہیں، مکہ میں اب 15 ماہ رمضان کو مولا مسلم بن عقیل جب لیٹر آتے ہیں کوفیوں کے، تو مسلم بن عقیل کی عمر 45 سال ہوتی ہے، یہ اپنے چچازاد بھائی ہیں، ان کو بھیجتے ہیں کوفہ کہ آپ جائیں یہ لیٹر لے کر میری طرف سے، اور وہاں جا کر پتہ کریں لوگوں کے کیا حالات ہیں۔ اگر آپ مطمئن ہو جائیں اور واقعا دیکھیں کہ لوگ تیار ہیں تو اس وقت مجھے بتانا، پھر میں ابھی مکہ میں ہوں، پھر کوفہ آ جاؤں گا۔ 15 ماہ رمضان کو مسلم بن عقیل روانہ ہوتے ہیں مکہ کی طرف قیس ابن مسحر سیداوی کے ساتھ۔ قیس ابن مسحر وہ شخص بھی امام مسلم بن عقیل، وہ راستے میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو امام کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل وہاں سے پھر روانہ ہوتے ہیں، اور 5 شوال کو وہاں کوفہ پہنچ جاتے ہیں۔ 20 دنوں میں مولا کے یہ چچا زاد بھائی 20 دنوں میں کوفہ پہنچ جاتے ہیں، اور کوفہ جا کر ہانی بن عروہ کے گھر میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ کسی کے گھر میں نہ ٹھہرنا، ہانی بن عروہ ہمارا صحابیہ ماننے والا ہے، اس کے گھر میں جا کر ٹھہرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہانی کا مولا نے فرمایا تھا، یہ کچھ کتابوں میں ہے، ایک دوسری کتاب میں ہے کہ نہیں مختار سقفی کے گھر میں قیام کیا تھا، اور تیسری جو روایت ہے وہ مسلم بن اوسجہ کے گھر میں قیام کیا تھا۔ البتہ یہ چونکہ تاریخ میں جو یہ چیز ذکر ہوئی ہے تو اس وجہ سے شاید چاہو 3 نام دیے کہ مشخص نہ ہو کہ مسلم بن عقیل کس کے گھر میں، چونکہ حالات بہت زیادہ سنگین تھے۔ تو اب مسلم بن عقیل اب وہاں پہ پہنچتے ہیں، بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں مسلم بن عقیل کی بیعت کرتے ہیں۔ تقریباً 18,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت کی تھی۔ اچھا، بصرہ میں بھی شیعہ تھے، تو بصرہ میں بھی مولا نے اپنا غلام سلیمان کو بھیجا اور لیٹر دے کر کے یہ بصرہ کے شیعوں کے لیے جا کر یہ لیٹر لے جائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس وقت بصرہ کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، اور
اس کو جب پتہ چلا کہ سلیمان امام حسین کا خادم نوکر غلام ہے، وہ آیا ہے یہ حالات پتہ کرنے کے لیے، تو اس نے ان کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ تو اب مسلم بن عقیل کی فعالیت تھی، ایکٹیویٹیز بہت زیادہ تھی کوفہ میں، تو چونکہ لوگوں نے بہت زیادہ دڑ لوگوں نے بیعت کی، تو اس وقت جلدی میں مسلم بن عقیل نے لیٹر لکھا اور امام حسین سے فرمایا کہ آپ جلدی میں کوفہ تشریف لے آئیں، اور لوگ نے میری بیعت کر لی ہے اور لوگ تیار ہیں۔ تو اس وقت جب لوگوں نے اتنی دڑ بیعت کی، تو اس وقت جو بنی امیہ کے طرفدار تھے، ہم عمر ابن سعد، محمد بن اشعث بن قیس، مسلم بن سعید حضرمی و عمارہ بن عقبہ و عبداللہ بن مسلم، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مسلم بن عقیل اور شیعوں کی جو بیعت تھی مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں کی تھی، یہ ساری کی ساری چیزیں تھیں، یہ لیٹر میں یزید کو لکھ دی کہ یزید سے کہا کہ آپ دیکھیں، آپ چاہتے ہیں کہ کوفہ آپ کے ہاتھ سے نہ جائے، تو آپ ایک سخت حاکم گورنر بھیجیں کہ جو رجلا قویا ينفذ امرک ويعمل مثل عملک فی عدوک، تیری طرح دشمن کے ساتھ سخت گیر ہو، تو تب جو ہے نا کوفہ تمہارے ہاتھ سے نہیں، وگرنہ کوفہ تمہارے ہاتھ سے جانے والا ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ یزید نے کیا کیا، جو حاکم بصرہ تھا عبید اللہ بن زیاد، اس کو دھمکیاں بھی دی اور اسے کہا کہ آپ جائیں کوفہ میں گورنر بنے، اور آپ نے کیا کہتے ہیں جا کر وہ جو اشراف اور قبائل کے جو اشراف ہیں، سردار ہیں، ان کو جا کر خریدیں، جہاں دھمکائیں، جن کو پیسوں کی ضرورت ہے دیں، لیکن سب کی حمایت جلب کریں۔ تو وہ عبید اللہ بن زیاد آتا ہے، جہاں تک کہ وہ لوگ پھر مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اور مسلم بن عقیل ایک طوع نامی عورت کے گھر میں پناہ لے لیتے ہیں، اور آخر میں مولا کہ یہ چچزاد بھائی کو شہید کر دیتے ہیں۔ یہ 8 ذی الحج کو مسلم بن عقیل کی شہادت، یہ راہ کربلا کا حادثہ کربلا کا پہلا شہید امام حسین کا چچزاد بھائی مسلم بن عقیل ہے۔ اس کی خبر پھر مولا کو آگے ایک منزل پہ پہنچتی ہے مسلم بن عقیل کی، پھر اس کے بعد کچھ لوگ آتے ہیں، پھر کچھ واقعات، پھر مولا کو وہ لے جاتے ہیں، مولا کوفہ جا رہے تھے، مولا کو کربلا لے جاتے ہیں، کیسے مولا کربلا پہنچے اور کربلا میں کیا ہوا، اس کو انشاءاللہ چونکہ وقت کم ہے تو انشاءاللہ کل اس کے بارے میں وضاحت کریں گے۔ آپ کوئی سوال ہے؟ وہیں رہتے تھے، وہیں مطلب 11 سال انہوں نے وہاں گزارے تھے، اور مکے کے وہ خود تھے، ان کا خاندان بھی وہاں کا تھا، تو یہ لوگ خاموشی سے کیوں بیٹھے رہے؟ دیکھیں خاموشی سے، چونکہ ایک تو خبر جب پہنچی یزید کے بارے میں لوگوں کو اتنا معلوم نہیں تھا کہ یزید کیسا شخص ہے۔ اب امام حسن مدینہ میں گھر میں جا کر مولا نے جو ہے نا وہ خاموشی میں زندگی گزاری، امام حسین علیہ السلام بھی اپنے گھر میں رہ رہے تھے، یزید شام میں رہتا تھا۔ اب ان کے حالات سے مکہ مدینہ کے لوگ واقف نہیں تھے، کیونکہ اب رسول اللہ کی وفات کے بعد 50 سال کا جو ہے نا وہ عرصہ گزر گیا تھا، تو اس میں ایک نئی نسل تیار ہو گئی تھی، تو اس نئی نسل کو معلوم نہیں تھا کہ یزید کیا ہے۔ جب مولا نے دیکھا کہ معاشرے میں اتنا بگاڑ، اتنی چیزیں، اور اسلام کا حاکم اور خلیفہ وہ بن چکا ہے کہ جو خود اسلامی احکام اور اسلامی اقدار کا مذاق کرتا ہے، تو کل کو اگر میں حسین ابن علی اعتراض نہ کروں تو کل کو تو لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے اور اسلام جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اس وجہ سے کیا کہتے ہیں، چونکہ ایک خلیفہ مسلمین تھا، اگر ایک عام شخص ہوتا اس مسند پہ نہ ہوتا تو وہ بات تھی، لیکن چونکہ یزید فوراً جب ماہ رجب کے آخر میں خلیفہ بنتا ہے، اور
لیٹر فقط آتا ہے گورنر کے پاس مدینہ کے، اور مدینہ کے گورنر وہ اس سے کہا جاتا ہے کہ امام حسین سے آپ بیعت شروع کریں، اور امام حسین کے سے جب آغاز کیا تو مولا نے کہا ہم نہیں مانتے ان کو، ہم بیعت نہیں کریں گے۔ تو اب مولا یہ کہہ کر مدینہ سے پھر چلے گئے۔ اب چونکہ یزید کو مدینہ اور مکہ کے لوگ اتنا آشنا نہیں تھے یزید سے جتنا کوفہ اور بصرہ کے لوگ تھے، تو کوفہ اور بصرہ کے لوگ چونکہ ان سے جو ہے نا وہ مخاصمت بھی تھی، پہلے بھی جنگیں ہو چکی تھی، پھر آنا جانا بھی تھا، کوفہ کے کافی لوگ وہاں شام میں جاتے تھے تو وہاں پہ قتل بھی ہوئے ہیں، ابھی بھی مزارات ہیں حجر ابن عدی اور ان کے ساتھ جو تاریخ میں بہت سارے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ تو جو جدید کو جانتے تھے انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے لیٹر لکھا کہ مولا ہم جدید کی نہیں بیعت کریں گے، جدید کو نہیں مانیں گے، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ یہ بلال کی طرف سے سوال ہے کہ کربلا پہنچ کے امام حسین نے 3 پروپوزل دیے تھے، یا 3 انہوں نے کچھ سیٹلمنٹ کی آپشنز دی تھیں، تو اس پہ وضاحت چاہ رہے تھے۔ جی دیکھیں، وہ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور جو ہے نا وہ عمر ابن سعد کے ساتھ جو مذاکرات تھے، چونکہ ابن سعد بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں، چونکہ وہ ایک بڑے صحابی کا بیٹا تھا سعد ابن ابی وقاص کا، اور اہل البیت کا معتمد شخص تھا، چونکہ آپ دیکھیں کہ مسلم بن عقیل کو جب شہید کیا جاتا ہے کوفہ میں تو کہا جاتا ہے وصیتیں کریں، تو پورے کوفہ کے جو دارالامارہ ہے سب کی طرف نگاہ کر کے کہتے ہیں کسی کو مورد اعتماد نہیں پاتے سوائے اسی عمر بن سعد کی، اس کو مخاطب کر کے وہ وصیتیں کرتے ہیں۔ یا بی بی زینب نے جب امام حسین عاشور کے دن شہید ہو رہے تھے تو اس وقت یہی فرمایا تھا کہ یبن سعد تو دیکھ رہا ہے اور میرا بھائی شہید ہو رہا ہے، یعنی اسی کو خطاب کر کے کہا تھا۔ تو کیا کہتے ہیں وہ جو سیٹلمنٹ اور وہ بات کی تھی مولا نے، مولا کو معلوم تھا کہ یہ نہیں مانیں گے، چونکہ آپ مولا کے خطبے مولا آخری حد تک گئے ہیں کہ آخری کہا کہ پھر مجھے شام بھیج دیں جدید کے پاس، فیما بین ہوا بینی، کہ جو کچھ بھی ہوگا میرے اور جدید کے درمیان ہوگا، مجھے ادھر بھیج دیں، جو بھی ہوا میں جانوں جدید سے۔ مسئلہ یہ تھا کہ مجھے مولا کو معلوم تھا یہ نہیں مانیں گے، کیوں؟ کیونکہ شب عاشور کے دن مولا نے جو خطبہ دیا اس میں یہی فرمایا کہ آپ لوگوں پہ کیوں میری بات اثر نہیں کر رہی تھی، آپ کیوں ہدایت کی بات نہیں سن سکتے، اس وجہ سے کہ تمہارے جو شکم ہیں وہ حرام سے پور ہو چکے ہیں، تو جو شکم حرام سے پور ہوں وہ آپ پہ ہدایت کی باتیں اثر اس پہ نہیں کرتی۔ تو لہٰذا مولا نے آخری حد تک حجت تمام کی، آخر میں اونٹنی پہ بیٹھ کے، اونٹنی ایک صلح کی علامت سمجھی جاتی تھی، مولا نے عاشور کے دن اس پہ بیٹھ کے خطبہ دیا، یعنی ہر حربہ استعمال کیا کہ میں نہیں چاہتا ہوں جنگ کروں، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم یا بیعت کریں یا مولا نے فرمایا بیعت میں نہیں کروں، انہوں نے کہا یا بیعت کریں گے، بیعت نہیں کریں گے تو ہم آپ کو شہید کریں گے۔ مولا فرمایا آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں کریں، میں دفاع کروں گا، لیکن میں حسین ابن علی جنگ کا آغاز نہیں کروں گا، وگرنہ ہر کا لشکر جب پہنچتا ہے راستے میں تو اس وقت ابھی کربلا نہیں پہنچے تو مولا کو بعض صحابی مشورہ دیتے ہیں کہ تھوڑے لوگ ہیں ہم یہیں پہ جنگ کر لیتے ہیں تو یہیں پہ ختم کر دیں گے، تو اس وقت مولا فرمایا نہیں، میری طرف سے، ہماری طرف سے جنگ کا آغاز نہیں ہوگا۔ تو جنگ کا آغاز مولا عاشور بھی اسی ابن سعد نے تیر پھینک کر کیا تھا۔ یہ ابن سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا جو کربلا کے لشکر جدیدی لشکر کا سربراہ تھا۔ شمر بن ذل جوشن کو دیکھیں، محمد بن اشعث بن قیس الکندی کا بیٹا تھا، وہ اتنا بڑا لشکر لے کے گیا امام حسین کے خلاف اپنی جزیری فوج میں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین نے جو جو 3 آپشن دیے تھے ان میں مولا کو معلوم تھا یہ کوئی قبول نہیں کرے، چونکہ آخری حد تک چونکہ رائے کی حکومت کا کہا گیا تھا، چونکہ اس کو ابن سعد کو، اب ابن سعد کو لیٹر دیا جا رہا تھا اس کا
रास्ते इधर देखा कि मौला करबला पहुंच चुके हैं, तो अब उन्होंने कहा कि हम आपको तब राय की हुकूमत और हमदान की हुकूमत देंगे कि जब आप पहले करबला का वाक़या जो है इसको लिखते हैं। तो उसने कोशिश बहुत की कि मैं इधर मेरे हाथ हुसैन इब्न अली के खून से रंगे ना हो, लेकिन जब उधर देखा कि नहीं इधर माल और दौलत है और कुदरत है, मुझे कुदरत मिल रही है, कुछ शहरों की सरबराही मिल रही है, हाकमियत मिल रही है, तो आखिर में उसने अपने आप को जहन्नम और जन्नत के दरमियान पाकर जहन्नम को जन्नत पे तरजीह दी। तो इस वजह से फिर आखिर में जब शब रोज़ आशूर आखिरी वक्त, जो आखिरी वक्त होता है ना, सब शहीद हो चुके हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब गिरिया फरमाते हैं तो बीबी ज़ैनब पूछती हैं कि आप क्यों गिरिया फरमाते हैं, तो मौला फरमाते हैं कि मैं इस वजह से गिरिया कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे नाना की उम्मत कसीर तादाद में जहन्नम की तरफ जा रही है और हमारा काम है उम्मत को जहन्नम से निकाल कर जन्नत की तरफ ले जाना, लेकिन ये लोग खुद अपने इन्होंने इंतखाब किया है जहन्नम को। मैंने तो आखिरी हरबा किया, लेकिन इन्होंने मेरे किसी बात को कभी नहीं किया। और कुछ जी फाल साहब, मेरे ख्याल से और भी किसी से सवाल नहीं आ रहा, तो जी तो जज़ाकल्लाह, बहुत माशाल्लाह अच्छा आपने बयान किया जी। तो आपसे फिर इजाज़त लेते हैं जी, इजाज़त लेते हैं आपसे फिर। जी ठीक है, फिर इंशाल्लाह जी कल मिलते हैं, फिर इंशाल्लाह कल फिर इसकी इख्तिताम होगा। बहुत शुक्रिया ठीक सबका, है जी, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।